امام مہدی رضی اللہ عنہ کی علامات۔ امام مہدی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ۔ امام مہدی رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ امام مہدی رضی اللہ عنہ کہاں کے رہنے والے ہوں گے؟ ان کا اصل نام کیا ہوگا اور ان کی کیا علامات ہیں؟ کیا اسپیسیفک علامات ملتی ہیں کہ جب وہ علامات پوری ہوں گی تو امام مہدی آئیں گے؟ امام مہدی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ معصوم نہیں ہوں گے، وہ بھی اس امت کے ایک فرد ہی ہیں، ایک ایسے فرد ہیں کہ جن کے بارے میں احادیث مبارکہ میں بے شمار تذکرہ ہے، حتیٰ کہ 37 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی روایات ہیں، حتیٰ کہ شرح عقیدہ سفارینیہ میں لکھا ہے کہ قال السفارینی قد کثرت الروایات بخروج المہدی حتى بلغت حد التواتر المعنوی وشاع ذلك بین علماء السنہ حتى عد من معتقداتهم۔ امام مہدی کے خروج کی روایات تو حد تواتر معنوی کو پہنچتی ہیں اور یہ اہل سنت کے عقائد میں سے ہے، حتیٰ کہ ان کے خروج پر ایمان لانا واجب ہے۔ قرآن کریم کے اندر صراحتاً امام مہدی کا تذکرہ تو بالکل نہیں ہے، لیکن بعض آیات کے ضمن میں بعض مفسرین نے امام مہدی کے خروج کا تذکرہ کیا ہے۔ امام مہدی کا نام، اسی طرح سے امام مہدی جو ہیں یہ مہدی ان کا اصل نام نہیں ہے، مہدی ان کا لقب ہے۔ ان کا اصل نام کیا ہے اس کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ ابو نعیم نے کتاب الفتن میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے، المہدی یواطئ اسمہ اسمی واسم ابیہ اسم ابی۔ امام مہدی کا نام میرے نام کے موافق ہوگا اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کے موافق ہوگا۔ اسی طرح سے ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ عرب میں سے ایک آدمی میرے اہل بیت میں سے آئے گا جس کا نام میرے نام جیسا ہوگا۔ نسب، نعیم بن حماد نے حضرت قتادہ سے نقل کیا ہے کہ سعید ابن مسیب جو کہ تابعی ہیں، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے سعید ابن مسیب سے پوچھا کہ کیا امام مہدی کا ظہور برحق ہے؟ سعید نے کہا کہ ہاں برحق ہے۔ قتادہ نے کہا کہ وہ کن میں سے ہیں؟ کہا قریش میں سے ہوں گے۔ قریش کے کون سے خاندان میں سے ہوں گے؟ کہا کہ بنو ہاشم میں سے۔ پوچھا کون سے خاندان میں سے ہوں گے؟ کہا بنو عبد المطلب میں سے۔ کہا بنو مطلب کی کون سی اولاد میں سے ہوں گے؟ کہا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے۔ ان کی نسل کے بارے میں محدثین کے ہاں مختلف روایات ہیں۔ اکثر محدثین اس طرف گئے ہیں کہ امام مہدی جو ہیں وہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، اور بعض محدثین سے جو روایات منقول ہیں وہ اس طرف گئے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ ملا علی قاری نے مرقات میں لکھا ہے کہ دونوں نسبتوں کے جامع ہوں گے۔ امام مہدی باپ کی طرف سے حسنی اور ماں کی طرف سے حسینی ہوں گے، اور ان کی حسنی ہونے کی حکمت محدثین نے دیکھی ہے کہ جس وقت حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے خلافت کو چھوڑ دیا تھا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے، تو اللہ جل شانہ نے ان کو یہ انعام دیا کہ ان کی نسل میں سے امام مہدی کو پیدا فرمایا۔ لیکن امام مہدی پیدا ہوں گے یہ نہیں کہ شروع سے چلتے آ رہے ہیں۔ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ وہ غار میں چھپے ہوئے ہیں، وہ غار سے ظاہر ہوں گے اور اصل قرآن لے کر آئیں گے۔ ان کا جو عقیدہ امام مہدی کے بارے میں ہے وہ اہل سنت والجماعت کا ہرگز نہیں۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک امام مہدی عام انسانوں کی طرح ایک انسان ہے، ہاں یہ ہے کہ وہ مجتہد ہوں گے۔ اس لیے امام مہدی کے ساتھ رضی اللہ عنہ تو کہا جا سکتا ہے مگر علیہ السلام نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ علیہ السلام انبیاء کے ساتھ خاص ہے۔ امام مہدی ان کا اسم گرامی محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ، اور بعض روایات میں والدہ کا نام آمنہ ہی آیا ہے۔ امام مہدی کا نام مہدی کیوں رکھا گیا؟ سید برزنجی لکھتے ہیں کہ ان کے لیے مہدی کا لقب اس لیے دیا گیا کہ اللہ جل شانہ ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت پر لائیں گے۔ ولادت کہاں پر ہوگی امام مہدی کی؟ اکثر روایات میں آتا ہے کہ امام مہدی کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوگی۔ امام قرطبی نے اپنی کتاب التذکرہ میں ان کو بلاد مغرب کی طرف منسوب کیا ہے۔ امام مہدی کی ولادت مغرب کی طرف ہوگی، لیکن راجح قول یہی ہے کہ مدینہ منورہ میں ہوگی۔ اسی طرح سے نعیم بن حماد نے ایک روایت نقل کی ہے کہ اقادہ المہدی خیر الناسی، امام مہدی مسلمانوں کی قیادت فرمائیں گے جس وقت وہ لوگوں میں سب سے بہتر ہوں گے، اور اہل نصرتہ و بیعتہ من اہل کوفان والیمن و ابدال الشامی، ان کی بیعت اہل کوفہ، اہل یمن میں سے اور اسی طرح شام کے قطب ابدال آ کر کریں گے، اور حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل کو اللہ جل شانہ ان کی حفاظت کے لیے بھیجے گا۔ لوگوں میں محبوب ہوں گے، اللہ جل شانہ ان کے ذریعے فتنوں کو ختم کرے گا۔ وَتَأْمَنُ الْأَرْضُ حَتَّى تَحْتَجَّ فِي خَمْسِ نِسْوَةٍ مَا مَعَهُنَّ رَجُلٌ لَا يَتَّقِي شَيْئًا إِلَّا اللَّهَ کا، زمین میں امن پھیلے گا حتیٰ کہ 5 عورتیں تنہا تنہا سفر کر سکیں گی، زمین اپنی برکت ظاہر کرے گی حتیٰ کہ کوئی شخص زکوٰۃ لینے والا نہیں رہے گا۔ لیکن یہ زمین کی برکتیں ظاہر ہونا اور یہ امن کا ہونا یہ اس وقت ہوگا جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہوں گے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے جو امام مہدی کا زمانہ ہے وہ جنگوں اور لڑائیوں کا زمانہ ہے۔ اس زمانے کے اندر مسلمانوں کو فتوحات بھی ہوں گی، حتیٰ کہ لڑائیوں کا جو کل زمانہ بنتا ہے بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ 7 سال کا ہوگا اور بعض میں 9 سال کا تذکرہ ہے۔ یہ 7 سال کا اور 9 سال کا زمانہ امام مہدی کا جو بنتا ہے، اس زمانے کے اندر دجال کا ظہور ہوگا۔ برکتوں کا زمانہ۔ اس عرصے کے دوران میں غزوہ ہند ہونا ہے، جس کا تذکرہ حدیث میں آتا ہے۔ جس وقت دجال قتل ہو جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیں گے، اسی وقت زمین کی برکتیں ظاہر ہوں گی، حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے کہ اتنا مال ہوگا، اتنا امن ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت دجال کو قتل کریں گے تو روئے زمین کے اوپر کوئی بھی شخص غیر مسلم نہیں رہے گا، حتیٰ کہ کوئی یہودی درخت کے پیچھے، پتھر کے پیچھے چھپے گا، وہ پکار کر کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کرو۔ اللہ جل شانہ جانوروں کے زہر کو ختم کر دیں گے، حتیٰ کہ 5 سال کی بچی شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالے گی، شیر اس کو کچھ نہیں کہے گا۔ زمین کی برکت اتنی ظاہر ہوگی کہ ایک انار 12 لوگوں کو کافی ہو جائے گا اور برکت والا ہوگا۔ لیکن یہ برکت اس وقت ہوگی جس وقت آزمائش سے امت گزر چکی ہوگی۔ اس طرح سے امام مہدی کی سیرت جو ہے اور ان کے بارے میں تذکرہ سید احمد برزنجی نے کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ امام مہدی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر عمل کریں گے، کوئی کام شریعت کے خلاف نہیں کریں گے، ناحق خون نہیں بہائیں گے، ہاں البتہ سنت کے خلاف کام کرنے والوں سے جہاد کریں گے، تمام سنتوں کو زندہ کریں گے، ذوالقرنین اور سکندر کی طرح پوری دنیا کے فرما رواں ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو ختم کر دیں گے، زمین کو انصاف سے بھر دیں گے، اور اسی طرح سے بے شمار برکتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اور یہ برکتیں اسی وقت ہوں گی کہ جس وقت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے، لوگوں کو بے انتہا مال دیں گے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، من خلفانکم خلیفۃ محشو المال حالیا ولا یعدہ عدا، تمہارے خلفاء میں سے ایک خلیفہ ہوگا، لوگوں کو مال لب بھر بھر کر دیں گے اور اس کو شمار بھی نہیں کریں گے۔ اس کا مصداق امام مہدی ہی بنتے ہیں۔ حلیہ مبارک۔ امام مہدی کا حلیہ کے بارے میں روایات میں جو تذکرہ آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ امام مہدی گندمی رنگ کے ہوں گے، ہلکے جسم کے ہوں گے، متوسط قد و قامت کے ہوں گے، کشادہ پیشانی ہوگی، سامنے کے 2 دانت انتہائی سفید اور کچھ فاصلے پر ہوں گے، بالکل جڑے ہوئے نہیں ہوں گے، دائیں رخسار پر تل کا نشان ہوگا، کندھے پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرح کوئی علامت ہوگی، شانے کشادہ ہوں گے، رنگ اہل عرب کی طرح اور جسم اسرائیلیوں جیسا ہوگا، زبان پر کچھ نقل ہوگا جس کی وجہ سے کچھ بولتے ہوئے وقفہ ہوا کرے گی، اور دائیں رانڈ پر اپنا بایاں ہاتھ مارا کریں گے۔ ظہور کے وقت 40 سال عمر ہوگی اور ایک روایت کے مطابق 30 سے 40 سال عمر ہوگی۔ اسی طرح حضرت علی سے حلیہ منقول ہے، بعض کے اندر تھوڑا فرق ہے۔ امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ظہور کی علامات۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام مہدی کو ہم کس طرح سے پہچانیں گے، اور امام مہدی کے ظہور سے پہلے وہ کون سی علامات ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام مہدی کے ظہور کے زمانہ قریب آ گیا ہے۔ یہ 30 کے قریب علامات ہیں جن کا تذکرہ ملتا ہے، ان میں سے بعض نے پہلے ہونا ہے اور بعض نے بعد میں، اور کسی علامت نے پہلے اور کسی نے بعد میں ہونا ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کم و بیش 30 کے قریب علامات ملتی ہیں کہ جن کا مختلف روایات میں تذکرہ آتا ہے جو امام مہدی کے ظہور سے پہلے ہوں گی۔ پہلی علامت، کرتہ مبارک اور جھنڈا۔ امام مہدی کی شناخت کی سب سے پہلی علامت تو یہ ہے کہ ان کے پاس نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا کرتہ مبارک اور جھنڈا ہوگا۔ یہ وہ جھنڈا ہے کہ جس کے بارے میں علامہ برزنجی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ وہ جھنڈا ہے کہ جو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے لے کر آج تک اللہ جل شانہ نے چھپائے رکھا، جو خاص نبی علیہ الصلاۃ والسلام استعمال فرمایا کرتے تھے، اور یہ جھنڈا امام مہدی کو دیا جائے گا۔ اس جھنڈے پر لکھا ہوگا البیۃ للہ، بیعت اللہ کے لیے ہے۔ اس علامت کا تذکرہ علامہ برزنجی نے اپنی کتاب میں حدیث کے حوالے سے کیا ہے، اور اس مضمون کو ابو نعیم نے بھی نقل کیا ہے۔ عجیب بات آپ کو بتلاؤں، اس امت کے اندر جس طرح سے جھوٹے نبی بہت کثرت سے گزرے ہیں، اسی طرح مہدیت کا دعویٰ کرنے والے بھی بہت کثرت سے گزرے ہیں۔
جو صحیح امام مہدی ہوں گے ان کو ایک رات قبل تک بھی یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میں امام مہدی ہوں، وہ عام لوگوں کی طرح لوگوں میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہوں گے، بالکل اسی طرح کہ جس طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں میں عام طور پر رہتے تھے، چھپ کر بالکل امام مہدی کا رہن سہن بھی عام انسانوں کی طرح ہی ہوگا۔ ایک رات میں تربیت، اللہ جل شانہ ان کو ایک ہی رات میں ان کی تربیت فرمائے گا، ان کو مہدیت کے مقام پر فائز کرے گا۔ چنانچہ اس کا تذکرہ احادیث کی بعض روایات میں ملتا ہے کہ بعض تابعین نے بعض صحابہ رضوان اللہ اجمعین سے پوچھا کہ امام مہدی کو پہلے سے پتہ ہوگا؟ فرمایا کہ نہیں، بلکہ ان کو اس ایک رات میں پتہ چلے گا، بالکل اس طرح سے جس طرح سے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ جل شانہ نے وحی کی۔ اور امام مہدی نبی تو نہیں ہے بلکہ ایک امتی ہیں، لیکن امت کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بعد سب سے افضل ترین ہے۔ دوسری علامت، مقام ملتزم پر ندا۔ امام مہدی کی دوسری علامت یہ ہوگی کہ جس وقت امام مہدی کا ظہور ہوگا تو وہ کہاں پر ہوں گے؟ وہ ملتزم سے لیٹے ہوئے ہوں گے، بیت اللہ سے لیٹے ہوئے ہوں گے، اللہ سے دعا مانگ رہے ہوں گے، اور جس وقت وہ لیٹے ہوئے ہوں گے اسی وقت احادیث میں تذکرہ آتا ہے کہ ملک شام کے قطب اور ابدال ان کی تلاش میں ہوں گے۔ شام سے مراد موجودہ سیریا نہیں ہے، حدیث میں شام جسے کہا جاتا ہے اس سے مراد سیریا، لبنان، فلسطین اور موجودہ اسرائیل کا علاقہ شام کہلاتا ہے۔ اسی شام کے بارے میں علامات متوسطہ میں سے دو حدیثیں تذکرہ کرنے سے رہ گئیں۔ نعیم بن حماد کی کتاب الفتن میں محمد بن حنفیہ کے حوالے سے ہے کہ ایک جھنڈا ابقا نامی آدمی کا ہوگا، ایک اصحب کا اور ایک سفیانی کا ہوگا۔ سفیانی کی حکومت کے حالات۔ سفیانی کی جو علامت ہے اس کے بارے میں التذکرہ میں ایک اور پہچان اس کی ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ سفیانی کا جو خروج ہوگا وہ دمشق کی وادی سے ہوگا جس کا نام یابس ہوگا، اور اس کی ایک پہچان یہ ہوگی کہ اس کے زمانے کے اندر دمشق کی جامع مسجد کی مغربی جانب کی دیوار گرے گی۔ اس طرح سے بعض روایات میں تذکرہ آتا ہے کہ یہ سفیانی ترکی کے لوگوں اور روم والوں سے جنگ کرے گا۔ یہ وہ ترک نہیں ہے جو تاتاری تھے، یہ روم والوں سے جنگ کرے گا اور ان پر غالب آ جائے گا اور زمین پر فساد کرے گا۔ اس دوران کچھ قریشی حضرات بھاگ کر قسطنطنیہ چلے جائیں گے۔ قسطنطنیہ یہ موجودہ استنبول ہے۔ موجودہ استنبول کے بارے میں احادیث میں تلاش کیا تو ایک عجیب بات ملتی ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے قسطنطنیہ یعنی موجودہ استنبول ہے، اس کی دو فتوحات کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایک فتح اس کی ہو چکی ہے اور دوسری فتح اس کی کب ہوتی ہے وہ بھی ایک علامت ہے جو پوری نہیں ہوئی۔ استنبول پر کیا حالات آئیں گے، کیا ہوتا ہے اور کیا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس طرح سفیانی کے بارے میں آتا ہے کہ سفیانی جو ہے اس کو لوگ نہیں ہٹا پائیں گے اور لوگ بھاگ کے جائیں گے اور پناہ لیں گے قسطنطنیہ میں، یعنی ترکی میں پناہ لیں گے، استنبول میں پناہ لیں گے۔ جب سفیانی کو یہ بات معلوم ہوگی تو روم کے فرمانروا کی طرف پیغام بھیجے گا کہ ان لوگوں کو میرے پاس واپس بھیج دو۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جس وقت سفیانی کا ظہور ہوگا تو روم سے مراد عیسائی ہیں، یہ موجودہ اٹلی نہیں ہے بلکہ روم سے مراد نصارہ ہیں۔ تو اس وقت ترکی عیسائیوں کی حکومت میں ہوگا اور وہ عیسائیوں کے پاس پیغام بھیجے گا کہ جو لوگ بھاگ کر آئے ہیں اور تمہارے پاس پناہ لی ہوئی ہے ان کو میرے حوالے کرو۔ وہ واپس بھیج دیں گے اور سفیانی دمشق کے دروازے پر ان لوگوں کو شہید کر دے گا۔ اسی طرح سے لوگ وقتاً فوقتاً اس کے ساتھ بغاوت کرتے رہیں گے اور یہ ان سب کو قتل کرتا رہے گا، حتیٰ کہ یہ اتنا دلیر ہوگا کہ یہ عراق کی طرف پیش قدمی کرے گا۔ حدیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، یہ بہت بڑی علامت ہوگی جو پوری ہوگی۔ اس کے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ یہ سفیانی عراق کی طرف جائے گا اور بغداد پہنچ کر 1,00,000 کے قریب لوگوں کو قتل کرے گا۔ پھر کوفہ کی طرف جائے گا، وہاں 60,000 افراد کو قتل کرے گا۔ یہ سب اللہ ہی کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے۔ یہ تمام شہروں میں فوجی پھیلا دے گا، حتیٰ کہ خراسان کی طرف بھی بڑھے گا۔ خراسان سے مراد افغانستان کا ایریا، ایران اور کچھ بلوچستان کا علاقہ، یہ خراسان کہلاتا ہے۔ اس کے بعد سفیانی اپنے لشکر کو واپس بلا لے گا، اس وقت قتل و غارت عام پھیلا ہوگا۔
امام مہدی کے ظہور کی سب سے بڑی علامت سفیانی کا ظہور ہے۔ یہ بہت بڑی علامت ہوگی۔ ذاتی رائے: موجودہ دور کے اندر کیا شام کا موجودہ سربراہ صفاق قاتل بشار اسد علیہ ما یستحق، اس پر اللہ کی طرف سے وہ نازل ہو جس کا وہ حقدار ہے؟ کیا وہ سفیانی ہے؟ ہم اس کے بارے میں حتمی نہیں کہہ سکتے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ البتہ اس سیاہ کار کی ذاتی رائے یہ ہے، جو غلط بھی ہو سکتی ہے، کہ یہ وہ سفیانی نہیں، البتہ اس ایک ہے۔